حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جتنے بھی ممالک کا سفر فرمایا، آپ کا مقصد علماء اور مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اکتساب فیض حاصل کرنا تھا، ان سے علوم کے خزانے لینے تھے، ان سے معرفت کے خزانے لینے تھے اور اپنی علمی پیاس کو بجھانا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف خراسان کے 300 مشائخ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور 300 مشائخ کی آپ نے خدمت کی، اور ان کے علم و حکمت کے پربہار گلستانوں سے غل چنے، اپنے لیے پھول چنے اور ان کو اپنے دامن میں آپ نے سمیٹا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذہ کی جو فہرست ہے وہ بہت طویل ہے، ان میں سے ہم حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 376 ہجری استوا نز نشاپور اور ضلع خراسان ایران میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم تفسیر کے، حدیث کے، کلام کے، فلسفہ کے، فقہ کے، تصوف کے ماہر آدمی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی 16 تصانیف ہیں، آپ نے 16 کتابیں لکھی، ان میں سے رسالہ قشیریہ کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی، یہ بڑا مشہور رسالہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 17 ربیع الاخر 465 ہجری میں وفات ہوئی آپ کی، اور آپ کا مزار ایران میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اخلاقی اوصاف کو بے پناہ شہرت حاصل تھی، بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے خوبصورت وصف یہ تھا کہ آپ زیادہ تر خاموش رہتے، اور جب آپ کی بات کرتے تو وہ بات اچھائی کے لیے ہوتی، دین فہمی کے لیے ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں فرمایا ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے استاد اپنے زمانے میں یکتا قدر و منزلت میں عرفہ و اشراف تھے، کہ آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لطائف موجود ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا راز و نیاز بھی عطا فرمایا تھا، اور آپ کی بہت سی تصانیف ہیں اور بڑی محققانہ تصانیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حال و زبان کو، دل کو بھی زبان کو بھی فضول کاموں سے بچا کے رکھا تھا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ حضرت سیدنا عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے استاد صاحب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک بار تا ایرانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اپنا ابتدائی حال سنائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے راز و نیاز کے پردے آپ کے دل سے ہٹائے تھے تو اس وقت کیا معاملے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت طائرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت مجھ پر ایسا معاملہ ہو گیا کہ مجھے ایک پتھر کی ضرورت پڑ گئی، اور میں نہر کے کنارے جس پتھر کو بھی اٹھاتا تھا اللہ تعالیٰ اسے جواہر بنا دیتا تھا، قیمتی پتھر بنا دیتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس جو جواہر کو اور قیمتی پتھروں کو سنبھالتا نہیں تھا، بلکہ میں ان کو پھینک دیتا تھا۔ تو اس کی وضاحت حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی کہ ان کی نظر میں پتھر اور جوہر کی قیمت یکساں تھی، وہ جانتے تھے کہ جوہر جوہر ہے اور قیمتی ہے، پتھر پتھر ہے، پتھر کی قیمت نہیں ہے، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ میری ضرورت جوہر نہیں ہے، میری ضرورت پتھر ہے، تو جو میری ضرورت ہی نہ ہو تو میں اس کو کیسے پکڑ لوں۔ گویا کہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ لغویات سے، فضول کاموں سے بچ کے رہنا ہے۔ اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے میں نے سنا کہ لوگوں نے غربت اور امیری میں گفتگو کر کے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، یعنی کہ کوئی امیری مانگ رہا ہے تو کوئی کچھ مانگ رہا ہے تو کوئی کچھ مانگ رہا ہے۔ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا مانگتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو اللہ کو پسند ہے مجھے وہ عطا فرما دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے امیری رکھی ہے تو یا اللہ اس دولت کی، اس مال کی لذت اور اس مال کی محبت میرے دل کو عطا نہ کرنا، میرا دل یہ صرف تیرے لیے ہو، مال صرف ہاتھ میں ہو۔ اگر تو نے مال پسند کیا ہے اور اگر تو نے میرے لیے غربت کو پسند کیا ہے، میرے حصے میں مال نہیں ہے، تو فرمایا پھر مال کی محبت میرے دل میں عطا نہ فرمانا۔